ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں۔ پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لانچ ہوا ہے۔ اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے، وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا۔ جب اس پروگرام کی جو اینکر ہیں وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں۔ اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں ڈھاتے ہیں۔ یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا۔ اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے، وہ موجود تھے، اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا، ایک مشہور یوٹیوبر ہیں دین کے حوالے سے، ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں، ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز، اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے۔ ویڈیو تو میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو۔ اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرأت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں۔ عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے، بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے، تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر، عربی خطبے کے وقت، یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا، اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب علماء کا واعظ ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ چلیں انہیں تو نہیں پتہ چل رہا، کیا علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا؟ تو خود ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں منوا سکے، وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں ان کے اسٹوڈنٹس۔ تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا، انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ، تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خیر، پھر جب ساحل ادیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے، لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے،
لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں. قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں، ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اوورآل ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی. اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈکٹ دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے. پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے یہ امن کی جگہ ہے، اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے، یہاں نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مسجد میں ہی لوگ پڑھتے ہیں. جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں لوگ بات سنتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے، کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ. اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے. اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی. مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی، نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، ان کا اپنا کام بول رہا ہے، اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا، اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے، یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں، نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں، اور نہ دیوبند شریف نے، اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے فتاوی جات اس کے اوپر آتے رہے، تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد رضا بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا،
اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی، اس کے بعد پھر مباح ہوئی، پھر مستحب ہوئی، اب واجب اور فرض ہو چکی ہے۔ مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جو اسپیکر تو بغیر، کیمرے تو بغیر۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے۔ عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں۔ چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے، علماء عرب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے۔ لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے، اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے ہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں، میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں، اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے، تو میں تو اپنے سٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں، بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے، صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے، بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ آپ پہلے آ گئے، میں کہتا ہوں جی ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے، ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی، میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں، اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا، ان کے تو عقائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے۔ اچھا، اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب سائل ادیم بھائی نے، تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی، لیکن وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے پہلے 2 منٹ بول لینے دیں۔ اچھا، تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں، ان کی بھی بیچ میں کوئی ایک آدھ جملہ لے لیتے ہیں، حالانکہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی باری پہ بولتے ہیں نا۔ تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی، اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا، یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا، میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا، تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو، تقی عثمانی صاحب کو بلانا ہے، مفتی منیر صاحب کو بلانا ہے، کسی اور کو بلانا ہے بلاؤ، اور لائیو پروگرام چلے، اپنے موقع پہ تم بولو، پھر میں بھی ریبٹل کروں گا، میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں المحنت علی المفنت کے اندر، اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور وہ میری کرامت 1.5-2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں، اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں، ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو، وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا، یعنی میں نے پورا زور لگایا، 1.5-2 منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا۔ میں نے کہا بھائی 3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو۔ نمبر 1، تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ مسلمان جو ہیں کلمہ گو مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سب کو چندہ دینا جائز ہے،
جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی، کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کے لیے یہ ٹرم یوز کیا. یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں، عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام، اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا، جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا، اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے، میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں، مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے، کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے، 1517 سے 1917 تک، 400 سال تک. خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا، حنفی شافعی مالکی حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں کلرڈ، کیونکہ وہ مصلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں. 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مصلی ہوتا، امام بدل لیا جاتا، 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا، اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں، نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے، نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے، تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے، تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میک ڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں، KFC والوں کے اچھے ہیں، تو میک ڈونلڈ تے گئی، ہاں اے میک ڈونلڈز تے KFC، تو بریلی اور دیوبند، ہاں 2 فرنچائز ہیں، دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے، ناجائز نہیں میں کہتا، جائز اولاد ہے. اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ، اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں، یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں. اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا. حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ عوام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے. بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے.
اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا. سٹارٹ میں بتاؤ اس نے کیا, میں تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے, مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے. بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے. بھائی اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو. تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی, بات ہے کرنے والی, سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناچ گئی بھائی, پھوپھی بے شک ناچ گئی ہوئے لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے. تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے. پھر کہا کہ یہ لا علم ہے, یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی. پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے, اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے, مولوی صاحب کہہ کے. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہ تمہیں پادری صاحب کے, ہاں مولوی ہو نا, اور کیا ہو, اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا, ٹھیک ہے نا, اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے. یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے, تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر, ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا, اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر, سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی, اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا. یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے, نہیں سن سکتے. اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو سٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں. پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے. تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا. جب تک پرانے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں جی غلام احمد قادیانی کو چھوڑیں آپ, وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, ہم سے بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے, ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اچھا قادیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے. ہاں بس تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں, باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے, میں کوئی آپ کو 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا. سمپل سی بات ہے, یہ اپنا ہی آئینہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لب لباد تھا. ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے, اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی. میں نے مختصر جو بیچ میں کریٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے ہیں تاکہ میں اس کا انالیسس کروں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ہاں ابھی تو میں اس کا انالیسس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں. ہم وہاں موجود تو نہیں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے اور وہ کس اسٹیشن سے جواب دے رہا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی.